السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، جو خالق ارض و سما ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے، اور یہ اسلامی سال کا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کی تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت موجود ہے۔ ہمارا اسلامی سال کا جو کیلنڈر ہے اس کا آغاز اسی محرم الحرام کے مہینہ سے ہوتا ہے، اور اس مہینہ میں تاریخ اسلامی میں ایسے واقعات موجود ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں اس طرح نقش ہیں کہ وہ کبھی بھی بلائے نہیں جا سکتے۔
یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 محرم کو 61 ہجری کو نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جنہیں کسی بھی طرح جھٹلانا ناممکن ہے۔ رب کائنات نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، حضرات اس نظام و نسق کو چلانے کے لیے اس نے اپنے لیے فرشتوں کی فوجیں پیدا کی ہیں، اور قرآن کہتا ہے ما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وہ اللہ کے ایسے لشکر ہیں کہ انہیں اللہ کے علاوہ اس کی تعداد کو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور اس کی جھلک احادیث مبارکہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ رب العالمین نے بیت المعمور بنایا ہے، اور اس کی عبادت کرنے والے جو فرشتے ہیں روزانہ کی تعداد میں 70,000 ہیں۔ ایک فرشتے نے ایک دن عبادت کر لی تو قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا تناسب ہے، اور اس کے باوجود فرشتے کہتے ہیں ما عبدنا حق عبادتک، اللہ ہم تیری عبادت کا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کی جو فوج پیدا کی، یہ تو نوری مخلوق ہے۔ اللہ نے نفوس کے حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے، اور رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ الصلاۃ سے جس کا آغاز کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں انسان پیدا کیے، اور ان کے رشد و ہدایت کے لیے اس خالق کائنات نے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں۔ اور یہ انبیاء اور رسل یہ ایسے ہی منتخب نہیں ہو گئے، یہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر، پارسا صفت اور معصوم عن الخطا انسانوں کا ایک گروپ ہے، جنہیں ہم انبیاء اور رسل کہتے ہیں، جن کی کم و بیش تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں 313 یا 315 اللہ کے وہ رسول ہیں جنہیں رب العالمین نے رسول بنایا ہے، صاحب شریعت بنایا ہے، صاحب کتاب یا صاحب صحیفہ بنایا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں، نبی ہر اس برگزیدہ شخص کو کہا جائے گا جس پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اور نبی نے اپنے سے جو سابق رسول ہوتے ہیں ان کی شریعت کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، نبی کی اپنی شریعت نہیں ہوتی۔ جو رسول ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر شریعت اترتی ہے، وہ کتاب کی صورت میں ہو یا صحیفے کی صورت میں ہو، اللہ کی طرف سے جو شریعت اترتی ہے اس صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء 1,24,000 ہوئے، جن میں سے 315 اللہ کے رسول ٹھہرے۔ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء اور رسل کی جماعت بنائی، ان کے چند چنیدہ اشخاص کے ذریعے، جس کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، اللہ رب العالمین نے تمام بنی آدم کے دلوں کو جانچا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد،
اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر دل پایا، فاصطفاہ لنبی، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا، وَابْتَعَثَهُ لِرِسَالَتِهِ، اور اپنا الہامی پیغام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا۔ ثم وجد قلوب بنی آدم بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی آدم کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر دل پایا تو جناب محمد مصطفیٰ کے صحابہ کرام کے دلوں کو پایا، اور وجعلہم وزراء لنبیہ، انہیں اپنے نبی کے وزیر، مشیر اور ان کے ساتھی اور مصاحب مقرر کر دیا۔ گویا جس طرح ایک اعلیٰ منصب نبوت کا ہے، اس کے بعد صحابیت کا شرف ہونا، صحابیت کا منصب ہونا، یہ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں چن کر لوگوں کو عطا فرمائی ہے، عام لوگوں کے لیے یہ نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کا بھی انتخاب کیا، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جنہیں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے قرار دیا، اور ان کا مقام اور منصب بھی قرآن کریم میں واضح کر دیا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ اولی بالمؤمنین من انفسهم، مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیاں کہلائی، آپ کی اہل بیت کہلائی، اور آپ کے گھر میں سب سے زیادہ جو قربت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ ان صحابیات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو قربت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کا آغاز ہوتا ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور آج میرے بھائیوں یہ بات وضاحت کے لائق ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے، آپ ساتھیوں کو یہ بات ذہن نشین ہو کہ جب اہل بیت کی باری آتی ہے، اہل بیت کی اصطلاح بولی جاتی ہے، تو اس اصطلاح میں سب سے پہلے کسی بھی گھر والے کے لیے اس کی بیوی کا مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کی مثالیں دے کر انبیاء کے حوالے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اہل بیت اور اہل کا اطلاق کن پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ سنیے۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة
من النار لعلكم تصطلون۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ کا تذکرہ اللہ نے سورہ قصص میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو شیخ کبیر نے کہا کہ آپ میرے جانوروں کی، میرے گھر کی 8 سال خدمت کریں۔ ان اتممت 10 فمن عندک، اگر آپ 10 سال کر دیں تو بڑا آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور اس کے بدلے میں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ان بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ یہ سورہ قصص میں واقعہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے لما قضا موسیٰ الاجل، جب وہ مدت پوری کی، وسار باہلہ، اپنے اہل کو لے کے چلے، اپنی بیوی کو لے کے چلے، تو وہاں پہ ایک آگ کو پایا اور اپنے اہل کو کہنے لگے امکثو، آپ ٹھہر جائیں، شاید یہاں سے ہمیں کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی بیوی کے لیے لفظ اہل استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیو، دوسرا مقام سورہ طٰہٰ کے حوالے سے سنیے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، کہا اے میری بیوی یہاں پہ ٹھہرو، سآتیکم منہا بقبس، عین ممکن ہے ان قریب میں وہاں سے جہاں پہ آگ جل رہی ہے کوئی شعلہ لے کے آؤں، وہاں سے ہمیں راستے کی رہنمائی مل جائے گی۔ 2 مقامات ہو گئے۔ تیسرا مقام میرے بھائیوں، تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں فرشتے آئے، اور فرشتے آئے تھے حضرت لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے قیام کیا حضرت ابراہیم کے گھر میں، آئے ٹھہرے۔ حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں ہو سکا یہ فرشتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بچڑا بھون کے آگے رکھ دیا، اور انہوں نے کھایا نہیں۔ احساس ہوا کھاتے کیوں نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو خوشخبری دیتے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ پاس حضرت سارہ کھڑی تھی، وہ تعجب میں مبتلا ہوئی، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، یہ میرا خامد یہ بھی کمزور ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو آگے سے جو فرشتوں نے کہا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کہنے لگے تعجب کرتی ہو اللہ کی رحمت سے؟ اللہ کی رحمت جو اللہ تجھے عطا کرنے والے ہیں آپ کی اولاد کی صورت میں، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں، اس کی طرف سے برکات کا نزول ہو۔ اللہ رب العالمین بڑی وسیع رحمتیں کرنے والا ہے، انہ حمید مجید۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 آپ نے دلائل وہ سنے جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اہل بیت کہلوانے کا حق سب سے پہلے کسی بھی گھر والی کو ہوتا ہے۔ یہ آپ نے 3 دلائل سنے۔ چوتھی دلیل حدیث طیبہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحیح بخاری میں 4141 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 2770 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی ہے، آپ میں بھائیوں سے حدیث سنانے سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں،
یہ باتیں توجہ سے سنیے گا، کیونکہ ہر آئے دن ہمارے دوست سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ سنتے ہیں، کوئی کسی کی تقریر سنتے ہیں، کوئی عجیب و غریب واقعہ یا دلیل سنتے ہیں، تو پھر فوری طور پر فون کر کے کال کر کے علماء کرام کو پریشان کرتے ہیں کہ یہ بھلا یہ کون سی دلیل ہے، اس کا حوالہ دیجئے۔ تو یہ سارے دلائل کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنے ہو سکے اس جمعے میں بیان کر دیں تاکہ آپ کو ضرورت پیش نہ آئے۔ تو لہذا باتیں توجہ سے سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی پر تہمت لگانے والوں میں سب سے بڑا کردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنہ عداہ فی اہل بیتی، اس شخص کے معاملہ میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت کا معاملہ اب میرے اہل بیت تک پہنچ چکا ہے، میرے اہل بیت تک پہنچ چکا ہے، میری گھر والی تک پہنچ چکا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ معاملہ حضرت فاطمہ کے اوپر تہمت نہیں لگی تھی، یہ حضرت علی پر نہیں لگی تھی، یہ حضرت حسن و حسین پر تہمت نہیں لگی تھی، کس پہ لگی تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، ان پہ تہمت لگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہل بیتی، کہ جس کی اذیت کا معاملہ اب میرے گھر تک پہنچ چکا ہے، بتائیے اس معاملے میں میری مدد کون کرے گا؟ آپ نے اپنی بیوی عائشہ کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ اور میرے بھائیوں دوسری اس حوالے سے دلیل سنیے، آپ نے اور آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیا کہتی ہیں جب آپ کی ان سے شادی ہوئی ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں زوجکن اہلی کن، تمہاری شادی اہلی کن تمہارے گھر والوں نے کی، تمہاری شادی تمہارے اہل نے کی، تمہارے گھر والوں نے کی۔ وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ مَنْ فَوْقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور میری شادی اس ذات نے کی ہے جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا ولیمہ کیا، اس شادی کا ولیمہ کے بعد آپ ایک ایک کر کے اپنی دوسری ازواج مطہرات کے پاس گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی، کیف انتم یا اہل البیت، اے میری اہل بیت، اے میری اہل بیت، اے عائشہ، اے سودا، اے زینب بنت خزیمہ، اے زینب بنت جحش، اے ام سلمہ، کیف انتم یا اہل البیت، اے گھر والیو تمہارا حال و احوال کیسا ہے؟ سلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والیو، اے اہل بیت تمہارے اوپر سلام ہو، سلام ہو تمہارے اوپر۔ اس گھر میں اس وقت میرے بھائیوں صحابہ کرام نہیں تھے، فاطمہ الزہرا نہیں تھی، زینب نہیں تھی، رقیہ نہیں تھی، ام کلثوم نہیں تھی، کون تھی؟ یہی آپ کی ازواج مطہرات تھیں، اور انہوں نے آگے سے کہا ہم تو اللہ کے خیر اور اللہ کی بھلائی کے ساتھ شکر، اللہ کے شکر اور حمد کے ساتھ موجود ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وجدت اہلک، آپ نے اپنی نئی گھر والی کو، اہلیہ کو کیسا پایا ہے؟
یہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواباً سوال کر رہی ہیں، کیف وجدت اہلک، آپ نے اپنی نئی اہلیہ کو کیسا پایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیوں کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، اور جواباً آپ کی جو ازواج مطہرات موجود تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی آنے والی دلہن کے لیے بے لفظ اہل کا استعمال کیا ہے، اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاث لیال، صحیح بخاری کی حدیث 6454 نمبر، کہ آل محمد نے، آل محمد میں کون شامل تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات شامل تھیں۔ ازواج مطہرات کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ما شبع آل محمد، آل محمد نے جب سے مدینہ میں تشریف لائے ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، 3 راتیں لگاتار کبھی ابھی تک گندم کی روٹی ابھی تک نہیں کھائی ہے۔ یہ آل محمد کی کیفیت ہے، اور آل محمد کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر سب سے پہلے میرے بھائیوں اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی حدیث سنیے، جامع ترمذی کی 2283 نمبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی متتابعا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثرهم خبز الشعير۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں گزار دیتے تھے، کئی راتیں گزار دیتے تھے، متابعتاً لگاتار راتیں گزار دیتے تھے۔ کون کون؟ ہوا وأهله، آپ بھی اور آپ کے اہل بیت بھی، جس میں آپ شامل تھے، آپ کی ازواج مطہرات شامل تھیں، یہ راتیں کئی گزار دیتے۔ لا یجدون عشاء، رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، کئی راتیں اسی طرح ہی لگاتار گزر جایا کرتی تھیں۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی اہل بیت کا لفظ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ما كان يصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اکثر معاملات میں آپ کس طرح مصروف ہوتے تھے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں، كان يكون في محنة اہلہ، آپ اکثر اپنے اہل و عیال، اپنے اہل بیت کے گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ اور فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت ہوتا تھا، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے معاملات میں مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ تو اس حدیث میں بھی جو اہل کا لفظ ہے وہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم کی وہ آیت جو سورہ احزاب کی ہے، جو ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ میں سماعت فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، آپ آیت کو سنیے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ابن حبان کی 6976 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، واصلہ کہتے ہیں اجلس فاطمۃ عن یمینہ، آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنے دائیں بٹھایا،
وعليا عن يساره، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بائیں بٹھایا، وحسنا وحسینا بین یدی، اور حسن و حسین کو اپنے سامنے بٹھایا، اور سامنے بٹھا کے آیت کریمہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العالمین اے اہل بیت تم سے معاشرے کے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ رب العالمین ہؤلاء اہلی، ان کو بھی میرے اہل میں شامل فرما۔ اللہم لفظ دعا کے لیے آتا ہے، اور واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں فَقُلْتُ مِن نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، میں ایک گھر کے ایک کارنر پہ نکر پہ کھڑا تھا، وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِن أَهْلِكَ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واصلہ بن اسقا صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی آپ کے اہل سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت من اہلی، جی آپ بھی میرے اہل میں سے ہیں۔ آپ نے حضرت واصلہ بن اسقا کے کہنے پر ان کو بھی اپنے اہل میں شامل فرما لیا۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکثر جو تذکرہ کیا کرتے تھے اپنے اہل بیت کے حوالے سے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2408 نمبر، آپ ایک دن موجود اپنے صحابہ کرام میں، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ سنیے۔ آپ نے فرمایا خذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اس سے اپنا تعلق بناؤ، اپنا تمسک قائم کر لو، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت سے بھی، اذکرکم اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی، فی اہل بیتی، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ کون ہے وہ اہل بیت؟ اہل بیت کی اصطلاح کن پہ آتی ہے؟ من اہل بیتہ یا زید، تو کہنے لگے من حرم الصدقۃ بعدہ۔ آپ یہ توجہ سے بات سنیے کہ اہل بیت کا اطلاق کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ کہا گیا من حرم الصدقۃ بعدہ، جو ان کے بعد جن پہ صدقہ حرام ہو گیا، ہم آل علی، وہ آل علی ہیں، وہ آل جعفر، آل جعفر ہیں، آل عباس، آل عباس ہیں، وہ آل عقیل، اور آل عقیل ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن پر ان کے بعد صدقہ کو حرام کر دیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آگے ان کی جتنی بھی اولاد ہوگی تمام کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا ہی اہم واقعہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کی اصطلاح کن لوگوں پہ آتی ہے؟ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمام کے تمام مسلمان اہل بیت ہیں؟ کیا تمام کے تمام مسلمان؟ تو وہ کہنے لگے کہ کہا یہ جاتا ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ المسلمون کلہم اہل البیت، کہ تمام کے تمام مسلمان اہل بیت ہیں۔ اور یہ مفردات القرآن کے صفحہ نمبر 28-29 پہ یہ تذکرہ موجود ہے، امام راغب نے کیا ہے، اور انہوں نے مثالیں دی کہ آل اور اہل کا لفظ یا عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے، علم و عمل کے اعتبار سے، یا امت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کہا ہے تو آل فرعون سے وہ مراد تمام لوگ ہیں جو فرعون کے پیروکار تھے، یہاں پہ بھی لفظ آل استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح آل موسیٰ استعمال ہوا ہے،
آل موسیٰ میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو وہ کہنے لگے کذبوا وصدقوا، لوگ اس دعوے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں اور سچ بھی ہے۔ فقیل لهم ما معنی ذلك، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگے کذبوا ان الامت کافتهم آلہ، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان آپ کی اولاد ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ تو اس وقت یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ جو بھی اپنی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے لیکن نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، نسبت کس بات کی قائم کرتا ہے؟ وَصَدَقُوا، اور دعوے میں سچے اس وقت ہوتے ہیں اذ قاموا بشرائط شریعتہ، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی شرائط کو پورا کرنے والے ہوں گے اور اس شریعت کو اپنے اوپر مکمل طور پہ نافذ کرنے والے ہوں گے، تو جو بھی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرے گا اسے آل رسول کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے حوالے سے میں یہاں پہ یہ تذکرہ کرنا ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے آپ نے سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کون سی تھی، آپ کی اولاد کتنی تھی، کتنی بیٹیوں کی اولاد آگے چلی ہے، تاکہ یہ جو ہمیشہ ایک اکثر طور پر ایک باطل نظریہ پنپتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، ایک کی اولاد تھی، آپ اس کیفیت کو مکمل طور پر بھائیوں سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس وقت سیدہ کی عمر 40 برس تھی۔ سیدہ کے بطن سے اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلا بیٹا قاسم عطا کیا، جس کی وفات، جس کا عموماً تذکرہ موجود ہے کہ بعثت نبوی سے قبل ہی اس کی وفات ہو گئی اور شیر خاری کی عمر میں ہی اس کی وفات ہوئی۔ دوسرا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے اور اسی کا ہی لقب طیب اور طاہر ہے، یہ بچہ عطا کیا گیا، یہ بھی بچپن میں ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور آپ کا تیسرا بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھا، جس کا نام ابراہیم تھا، وہ بھی شیر خواری کی عمر میں ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور سیرت ابن اسحاق میں امام ابن اسحاق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ اسی کے قائل ہیں کہ ان سب کی وفات بچپن میں ہو گئی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے اہل بیت میں سے جو بیٹے ہیں ان کی وفات بچپن میں ہو گئی۔ اب آئیے بیٹیوں کی طرف۔ اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 3 ربائب تھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ربائب کس کو کہتے ہیں؟ ربائب کس کو کہتے ہیں؟ ربیبہ اس اولاد کو کہا جاتا ہے جو کوئی خاتون پچھلے خامن کی اولاد لے کر آتی ہے۔ اور یہ یاد رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اس سے قبل 2 خامدوں سے ہو چکی تھی، اور آپ دونوں سے علیحدہ ہوئیں، دونوں خامند وہاں سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور دوسرا خامند عتیق بن عابد مخزومی تھا۔ اس کے بعد سیدہ نے شادی کی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 30 برس تھی جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی ہے۔ 30 برس کی عمر میں آپ کو زینب ملی، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت میں ابھی 10 سال باقی ہیں، 10 سال قبل پیدائش ہوئی ہے۔ یہ اصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، اور علامہ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا ہے۔ سیدہ زینب کی پہلی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی ہے، ابو العاص بن ربیع سے آپ کی شادی ہوئی، اور ابو العاص بن ربیع سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اور ابو العاص بن ربیع یہ حضرت زینب کے خالہ زاد ہیں، سیدہ خدیجہ کی بہن کے گھر حضرت زینب کی شادی ہوئی ہے، کزن میرج ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد میں 2 عطا فرمائے، ایک بیٹا جس کا نام علی ہے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ علی کی وفات بچپن میں ہو گئی، اور دوسری روایت میں ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگ یرموک کے موقع پر تاریخ ابن عساکر کی روایت کے مطابق کہ ان کی وفات علی کی شہادت اس وقت ہوئی ہے جو حضرت زینب کا بیٹا ہے۔ کیا نام ہے زینب کے بیٹے کا؟ علی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہے۔ اور پھر بھائیوں 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے۔ 8 ہجری میں حضرت زینب کی عمر اس وقت 31 برس تھی، 31 سال عمر تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جب آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اضافی انفارمیشن آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو، کہ حضرت زینب کی ایک بیٹی، جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک بیٹا جس کا نام علی ہے اور ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے امامہ، امامہ بیٹی ہے، اور یہ وہی بیٹی ہے جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاڈ پیار کیا کرتے تھے، امامہ کے ساتھ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی وفات ہونے لگی، آپ نے نصیحت کی اپنے خامد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اگر میری وفات ہو جائے، میری بھانجی موجود ہے، میری بھانجی کے ساتھ آپ شادی کر لیجئے گا، میری بھانجی کے ساتھ، امامہ کے ساتھ آپ شادی کر لیجئے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی بھانجی حضرت امامہ کے ساتھ شادی کی، اور یہ 7ویں بیوی ہے حضرت علی کی تعداد میں 7ویں بیوی ہے، کیونکہ آپ ذہن میں رہے شریعت میں 4 ہے، کوئی فوت ہو گئی، کسی کو طلاق دے دی، 7ویں نمبر پہ بیوی یہ امامہ ہے، 7ویں نمبر پر۔ اور ان سے ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محمد الوسط رکھا ہے، اور وہ حضرت علی کی اولاد میں اس کا 15واں نمبر ہے، اس کی آگے اولاد نہیں ہے۔ حضرت علی کی جب وفات کا وقت قریب آیا، شہادت ہوئی، شہادت سے قبل آپ نے امامہ کو کہا کہ اگر میرے مرنے کے بعد اگر شادی کرنی ہوگی تو مغیرہ بن نوفل سے کر لیجئے گا۔ اور حضرت علی کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں باقی بچیوں کی اولاد کدھر ہے؟ سن لیجئے یہ باقی بچیوں کی اولاد، کہ باقی بچیوں کی اولاد کا کیا بنا، کہ حضرت علی کے بعد انہوں نے شادی کی مغیرہ بن نوفل سے، اور مغیرہ بن نوفل سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا ہے، ایک بیٹا جس کا نام یحییٰ رکھا ہے، لیکن یحییٰ کی آگے نسل نہیں چل سکی، لہذا حضرت زینب کی نسل یہیں پہ ختم ہو گئی۔ ایک بیٹی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آئیے دوسری بیٹی کی طرف، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ اہل بیت کا میرے بھائیو تذکرہ سن رہے ہیں، آپ کو اہل بیت کے حوالے سے شرح صدر ہونا چاہیے کہ اہل بیت کن لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے، کون سے لوگ ہیں جن پر اہل بیت کا لفظ صادق آتا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ کی ان اولادوں میں سے اللہ نے جن کو اولاد عطا فرمائی ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی سے 7 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 33 برس تھی جب حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والا کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ نے مشرکوں کو بیٹیاں دے دی۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی دی ننیال میں، بچی کے ننیال میں دی، خدیجہ کی بہن کے گھر دی،
اور جب دوسری بیٹی تیسری بیٹی ام کلثوم بھی ہوئی، 1 سال کے بعد ام کلثوم کی ولادت ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 34 برس تھی، ام کلثوم کی ولادت ہوئی، ابھی بعثت نبوی کا اعلان نہیں ہوا، 6 سال رہتے ہیں ام کلثوم کی ولادت ہوئی۔ اور سیدہ فاطمہ کی ولادت کے حوالے سے اختلاف ہے کہ آیا بعثت نبوی والے سال ولادت ہوئی ہے یا 2 سال قبل ولادت ہوئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ بعثت رسول سے قبل چاروں بچیوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ بعثت رسول سے قبل، جب آپ کی عمر ابھی 40 برس بھی مکمل نہیں تھی۔ وقت گزرا، بچیاں جوانی کی عمر کو پہنچی، یہ 10 سال جتنی بھی عمر ہوئی، بچیاں آپ جانتے ہیں چھوٹی بچیوں کا بھی رشتہ طے کر لیا جاتا ہے، اور عرب کے علاقے میں بچیوں کی بلوغت جلدی ہو جاتی تھی۔ ابو طالب کے پاس لوگ گئے، بنو ہاشم کے لوگ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بچیوں کا رشتہ طلب کیا کہ رقیہ اور ام کلثوم کا رشتہ دیجئے۔ آپ نے پہلی حالہ کے گھر میں اپنی بیٹی دی ہے، اب 2 بیٹیاں ہاشم کے خاندان میں دیجئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی بد زبانی کی وجہ سے ان کے گھر میں بیٹیاں دینے پہ رضامند نہیں تھی کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بد زبان ہے، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب وامرأتہ حمالۃ الحطب آیت نازل ہوئی۔ خاندان والوں نے کہا، آپ نے ہاں کر دی عتبہ عتیبہ کے لیے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر کہا، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ ان بچوں پر، ابو لہب کے بچوں پر اپنے کتوں میں سے کتا نازل کر دے، مسلط کر دے۔ یہ بچیوں کے ساتھ جو اس نے کیا۔ وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو بیٹی ان دونوں میں سے حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت عثمان کے ساتھ شادی ہوئی، اور ہجرت مدینہ سے 2 سال قبل جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسرے نمبر والی بیٹی رقیہ کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام عبداللہ رکھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ بیمار پڑ گئیں، اور آپ نے حضرت عثمان کو اسی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں دی، اور اسی دوران حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی۔ ایک بیٹا اللہ نے رقیہ کو عطا فرمایا، بچے کی عمر 6 سال ہے صرف۔ مرغے نے آنکھ میں چونچ مار دی، اور وہ وائرس ایسا پھیلا، سارا چہرہ خراب ہو گیا، بچے کی 6 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ یہ حضرت رقیہ کا بیٹا ہے۔ حضرت رقیہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا حال آپ سن رہے ہیں۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی، آپ نے اس کا نکاح حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عثمان سے، حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو وفات ہے، ان کی وفات 27 سال کی عمر میں شعبان 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے۔ 27 سال عمر تھی، اولاد نہیں ہوئی۔ سیدہ رقیہ سب سے چھوٹی عمر میں فوت ہوئی ہے، جن کی 21 سال عمر تھی، 2 ہجری میں فوت ہو گئی۔ آگے رہ گئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 3 بیٹے، پہلا بیٹا حسن عطا فرمایا جس کی پیدائش رمضان 3 ہجری میں ہوئی، دوسرا بیٹا حسین عطا فرمایا جس کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد محسن تیسرا بیٹا جس کی چھوٹی عمر میں ہی وفات ہو گئی۔ 2 بیٹے حسن اور حسین جن کا تذکرہ آپ اکثر سنتے ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ہما ریحانتای فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، اور میں ان کو سونگھتا ہوں، مجھے خوشبو اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا
اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، فاحب من یحبہما، اور اے اللہ جو ان میرے ان دو بچوں سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے بھی محبت پیدا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن فرشتہ آیا، اس نے آ کے سلام کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ جبرائیل آئے، اس نے کہا ان ھذا ملک لم ينزل قط، کہ آج وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس آج سے قبل نازل نہیں ہوا، اور وہ میرے پاس یہ پیغام لے کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے سلام اس نے پیش کیا، اور ساتھ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دیجئے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جو فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین یہ دونوں جنت کی نوجوانوں کے سردار اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ یہ میرے بھائیوں یہ اولاد کا تذکرہ آگے سنیے۔ اس اولاد میں اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور سیدہ فاطمہ کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، ایک بیٹی ام کلثوم عطا فرمائی، اور وہ ام کلثوم جس کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام کلثوم سے شادی کرنے کی وجہ یہی بتائی کہ میرا دل کرتا ہے اہل بیت سے میرا بھی تعلق قائم ہو جائے۔ اس اہل بیت سے تعلق کی وجہ سے سیدہ ام کلثوم، اس کا نام ام کلثوم اس وجہ سے رکھا گیا کہ ان کی شکل اپنی خالہ ام کلثوم جو سید عثمان کی بیوی تھی اس سے ملتی تھی، اس لیے ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد دوسری بیٹی زینب جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں، اس زینب کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیوں کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اس چوتھی بیٹی کی اولاد آگے چلی ہے کیونکہ ان کی اولاد 5 کی تعداد میں تھی، اس سے قبل جتنی بیٹیاں تھیں ان کی تعداد میں اتنی بڑی اولاد نہیں تھی۔ آپ نے عبداللہ کا سنا جو رقیہ کا بیٹا تھا 6 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ کے 3 بیٹے سنے جو ان کی بھی والدہ تھی، دونوں بیٹے بچپن کی عمر میں فوت ہو گئے، اور ماریہ قبطیہ کا ایک بیٹا ابراہیم وہ بھی بچپن میں فوت ہوا۔ تو اولاد چلی کس کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے۔ میرے بھائیوں یہ اولاد تھی جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اور میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نواسے حضرت حسن کے حوالے سے ایک دن فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امید ہے اللہ کریم اس کی زندگی میں ایسا دن لائے گا جب یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا جب حضرت حسن خلیفہ تھے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو پکڑ کر انہیں ممبر پہ بٹھایا، اور ممبر پہ بٹھا کے کہتے ہیں کہ میرے اپنے بڑے اچھے القابات دے کر حضرت امیر معاویہ کو انہیں ممبر پہ بٹھا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس ممبر پہ بٹھا رہا ہوں جس پہ میرے باپ علی بیٹھا کرتے تھے، اور آپ نے ان 2 گروہوں میں جو اس وقت سے پہلے متحارب بھی تھے اور ایک دوسرے کے خلاف تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا ہاتھ بڑھا کر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دی، پیچ اپ کرا دیا۔
اور دونوں میں محبت اور یگانگت بڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحیح معنوں میں وہ مقولہ، وہ آپ کی حدیث سچ ثابت ہوئی کہ حضرت حسن کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کے ان دو گروہوں میں صلح کروائی اور ان دو گروہوں میں محبت بڑھائی۔ میرے بھائیوں، آج محبت چاہیے تو اس طرح کی چاہیے جو محبت اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ تھے کہا کرتے تھے ارقبو فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں نگران بناتا ہوں، ان کے بارے میں دھیان رکھنے کی تلقین کرتا ہوں اور ان کی ضروریات کا دھیان کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور جا کے صرف یہ مطالبہ کیا فدق کے حوالے سے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کو مسئلے کا، اس حدیث کا شاید علم نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت لا نرث ولا نورث، ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں، ہمارا کوئی بھی ان وراثتی معاملات میں چیزیں نہیں رہتی، اور جو بھی باقی ہوتا ہے فہو صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور ساری زندگی اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت ابو بکر صدیق سے وہ چیز طلب نہیں کی، 6 مہینے آپ اس کے بعد زندہ رہی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، کان میں ایک بات کہی، کان میں بات کہی، سیدہ رونے لگ گئیں، دوبارہ بلایا، سیدہ ہنسنے لگ گئیں، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کون سی بات کہی تھی کہ جس وجہ سے آپ پہلے رونے لگیں پھر ہنسنے لگیں؟ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے میرے باپ نے سب سے پہلے یہ کہا جب میں رونے لگ گئی، انہوں نے اپنے جانے کے حوالے سے، دنیا سے جانے کے حوالے سے خبر دی، میرا رونا نکل گیا، دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میری اپنے اہل بیت سے جس کی ملاقات ہوگی وہ فاطمہ تم ہوگی۔ تو یہ سن کر میری خوشی وہ دیدنی تھی، اس لیے میں ہنسنے لگ گئی۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کا تذکرہ سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ ان کی کیسے محبت تھی۔ خود چادر لیے ہوتے تھے اور ایسی چادر لی، اتنی دیر لیے رکھی، کسی نے ایک دن پوچھا کہ آپ نے یہ چادر اتنی پابندی کے ساتھ کیوں لی؟ کہنے لگے یہ میرے بھائی اور دوست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے گفٹ کی تھی، میں اپنے سے اس کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، بننا ہے تو اس جیسی محبت قائم کیجئے۔ علی اور عمر کی محبت دیکھیے کیسے ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا امت میں افضل ترین شخص کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر ہے۔ میں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے کہا عمر ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید اب عثمان کہیں گے اور پھر اپنا نام لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو مسلمانوں کے عام مسلمانوں جیسا فرد ہوں۔ یہ عاجزی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اہل بیت ہونے کے باوجود، صحابہ سے نسبت کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر فضیلت دی ہے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ میرے محترم بھائیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ فضیلت کا یہ معیار ہم بھی قائم رکھیں۔ مسلمانوں کا میرے بھائیو عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت آپ نے سنی، ان کا مقام سنا، لیکن اس مقام کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے فضائل بیان کر کے اب دوسرے صحابہ کی تنقیص کریں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ میرے بھائیو نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اہل بیت کی فضیلت کا قائل نہیں ہے میرے بھائیو اس کے اسلام میں شک ہے، اور جو صحابہ کی عظمت کا قائل نہیں ہے اس کے بھی اسلام میں شک ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر ان صحابہ کرام کی، ان اہل بیت اطہار کی فضیلت مسلم ہے، موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے فضائل کو ماننے اور ان کے
آگے شرائع کو اپنانے اور ان کے اوپر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔